خاندانی جھگڑے اور جائیداد کے حصول کے لیے ایسے ایسے فسادات جنم لیتے ہیں، ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں جنہیں دیکھ سن کر شرم آتی ہے۔ مالی طور پر کرپٹ ہونا ایک برائی ضرور ہے، لیکن اخلاقی طور پر مورلی کرپٹ ہو جانا بہت بڑی برائی ہے۔ برائی چند لوگ کرتے ہیں لیکن بدنام پورا سماج ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پاکستانی معاشرہ ایسا ہرگز نہیں ہے جس میں تمام برائیاں موجود ہیں، نہ ہی ہم وہ قوم ہیں جن میں ترقی کرنے کا پوٹینشیل نہیں، بلکہ چند لوگوں کی غلطیوں کا، برائیوں کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج جن حقائق کو رپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ خاصے تلخ ہیں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ سارم برنی ٹرسٹ کراچی میں میری اگلی ملاقات ہے غزالہ بیگم سے۔ غزالہ بیگم کون ہے، کہاں سے آئی اور کہاں کو جائے گی، اسی سے پوچھتے ہیں۔ یہ کہ میں شادی کر کے حیدرآباد گئی تھی، مجھے میری نانی نانا نے پالا ہے۔ امی کا انتقال ہو گیا تھا اور ابو نے میرے دوسری شادی کر لی تھی، تو مجھے میری نانی نانا نے پالا ہے۔ اس کے بعد پھر تایا کے گھر میں میری بات تھی تو تایا کے گھر شادی کر دی۔ بچے کتنے ہیں؟ بیٹی میری صرف ایک ہے۔ تو جب میری بیٹی 1.5 سال کی تھی تو میری علیحدگی ہو گئی تھی، زبردستی میری طلاق کی کرائی گئی تھی، میری کنپٹی پہ پستول رکھوا کر کہ یہ گھر ور یہ وہ ہم اسے مار دیں گے، تو میرے شوہر نے ڈر کے مارے بزدلی میں طلاق دے دی۔ کس نے کنپٹی پہ کس کی؟ میرے جیٹ نے میری کنپٹی پہ پستول رکھ کر مجھے طلاق دلوا دی، اور مطلب زبردستی طلاق دلوائی کہ اگر یہ یہاں سے نہیں جائے گی یا تم نے اس سے طلاق نہیں دی تو ہم جو ہے کہ اس کو مار دیں گے، طلاق دینی پڑے گی۔ اور طلاق دینے کا محرک کیا تھا؟ محرک یہ تھا کہ گھر کا جائیداد، گھر کا پیسہ، وہ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے گھر میں آ گئی ہوں تو ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں گی۔ بھائی کہتا تھا بڑا بھائی میرا گھر ہے، بہن کہتی تھی شادی شدہ یہ میرا گھر ہے۔ اس طرح یہ جھگڑے چل رہے تھے آپس میں۔ تو میاں صاحب نے آپ کو ڈر کے جی انہوں نے مجھے نا ڈر کے مارے دے دی۔ آپ نے کوئی فتویٰ لیا یا کسی جج میں نے فتویٰ لیا، ایسے طلاق تو ہوتی نہیں ہے جہاں تک میرے ہسبینڈ جگہ جگہ بھاگے، فتویٰ لیا، سب کچھ کیا، وہاں پر گئے کہ نا ایسی ایسی بات ہے۔ سب نے کہا چاہے انہوں نے فتوے میں یہ کہا چاہے غصے میں دی جائے، کچھ بھی ہو، طلاق ہوتی، طلاق ہو گئی۔ غزالہ بیگم کے بقول جیٹھ نے بندوق کی نوک پر اسے طلاق دلوا دی اور محرک بنی جائیداد اور چند سکے۔ شوہر بیوی کا محافظ ہوا کرتا ہے اور ہر برے چنگے میں اس کا ساتھی بھی، لیکن یہاں جو سٹوری ہے اس میں بیوی کے شوہر کا کردار کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر 10 سال کے عرصے میں میں نے دوبارہ اس سے نکاح کیا، حلالہ کیا، یعنی کہ دوبارہ۔ حلالہ سے کیا؟ کیونکہ میری بیٹی سے آپ نے نکاح کر جی 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 وہ اس نے، یہ آپ کو کس سے مشورہ دیا؟ وہ میرے ہسبینڈ نے دی، کیونکہ میری 1.5 سال کی بچی ان لوگوں نے چھین لی تھی۔ انہوں نے کس سے پوچھا تھا؟ کسی مفتی صاحب سے؟ کسی سے نہیں، ہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا ہے تو آپ دوبارہ حلالہ کریں۔ مجھے تو یہ نہیں پتا، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ جتنے بھی مولوی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے اور اب حلالے کے بغیر کوئی رجوع نہیں۔ آپ نے خود کسی مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے رجوع نہیں کیا؟ جو بھی خبر تھی آپ کے میاں نے مجھے دی، اور یہ ہے کہ میری بیٹی 1.5 سال کی چھین لی، اور پھر مجھے، اور باقاعدہ ایک انہوں نے چال تھی، پورے محلے والے کو جمع کر لیا کہ اب تو یہ نہیں رہ سکتے، اگر یہ رہیں گے تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو مجھ سے کوئی یہ کہا کہ قرآن شریف پہ بھی باقاعدہ ہاتھ رکھا کہ نہیں یہ میں نے غزالہ تمہیں نہیں کہا، یہ ان لوگوں نے کرایا ہے، میں تمہارا گھر میں رکھوں گا، یہ کروں گا۔ تنگ کرتا رہا، پریشان کرتا رہا، کبھی بچی کا سر پھٹ گیا، کبھی گھٹنے ٹوٹ گئے، یہ کرتے کرتے میری بیٹی 10 سال کی ہو گئی اور میں تڑپتی رہی اس کے لیے یہ وہ۔ پھر میں نے دوبارہ، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مولوی کہہ رہے، پھر دوبارہ میں نے، جبکہ میرے گھر والے نانی نانا ماموں خالہ نہیں چاہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ خراب انسان ہے، اگر اس کو اتنا وہ ہوتا تو یہ طلاق کیوں دیتا، یہ ایک برا انسان ہے۔ میں نے ان کا کسی کا کہنا نہیں مانا اور اس کے دوست سے نکاح کر کر دوبارہ نکاح کیا، عدت کی، حلالہ کیا اور دوبارہ سے نکاح کر لیا۔ غزالہ بیگم کی طلاق، شوہر کے دوست سے حلالہ اور پھر پہلے شوہر سے نکاح تک کی داستان آپ نے سنی، لیکن یہ دی اینڈ نہیں ہے۔ عجب پریم کی گجب کہانی میں فائٹ سین تو ہوا ہی نہیں، اس لیے پکچر ابھی باقی ہے۔ جی میں نے شادی کی اور پھر جب میں دوبارہ گئی تو میں نے ایک نیا ماحول دیکھا۔ ایک 4-5 مہینے یعنی 1 سال تو وہ بالکل صحیح رہا، اس کے بعد باپ بیٹی میں کچھ صحیح بات نہیں تھی۔ باپ یعنی کہ جو میری بیٹی کو 1.5 سال اس نے رکھا ہوا تھا تو وہ بیٹی کو بہت اس طریقے سے رکھتا تھا جیسے بیوی کو رکھا جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ کی صاحبزادی کتنی عمر کی؟ میری بیٹی اس ٹائم 12-13 سال کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے 6-7 سال کی بچی کو اگر غلط رستے پہ ڈال دیا جائے تو پھر تو وہ مارنے پہ آئے گی،
پہلے وہ میں اس کو کہتی تھی بیٹا قرآن شریف پڑھو, نماز پڑھو, ننگے سر دوپٹے کے بغیر دروازے پہ نہیں جاؤ, اتنی سی عمر میں اس کو موبائل دینا صحیح نہیں ہے, یہ مطلب ان باتوں کو میں روک ٹوک کرتی تھی. نہ زیادہ میں اس کو آزادی دینا چاہتی تھی, نہ زیادہ اس پہ سختی کرنا چاہتی تھی. آپ نے یہ چیزیں نوٹ کر لی کہ میں نے کر لی, پر وجہ اس کا ریزن کیا نکلا, 7 سال تک میرا رہا. پھر اس نے مجھے مارا. میری بیٹی مجھے چیزیں کھینچ کے مارتی تھی, مجھے گالیاں دیتی تھی, اور باپ کہتا تھا بیٹی کو کہ اس کو مارو, اس کو گھر سے نکال دو. پھر اسی ٹینشن کے اندر میرے ہاتھ پاؤں میں درد رہنے لگ گیا, میرے ہاتھ پاؤں خراب ہونے لگ گئے, اور کچھ اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا کہ میرے گھر میں تعویذ, جادو, گنڈوں کا بھی اثر ہوا. غزالہ بیگم معذوری اور تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے اور سارم برنی ٹرسٹ میں مدتوں سے پناہ گزین ہے. مستقبل کیا ہوگا اس بارے میں سوچتی بھی نہیں. میں یہاں پر میں 2009 سے یہاں پر ہوں, اور اللہ کا شکر ہے بہت میرا خیال رکھ رہے ہیں, احساس کرتے ہیں, بہت علاج میرا ایک سے ایک مہنگا کروا رہے ہیں, مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں. لیکن اب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس پہ 20 لاکھ کا خرچہ ہے, ہاتھ پاؤں کا آپریشن ہوگا, یہ ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آپ کے مڑے, آپ چل نہیں سکتی اس وقت. چل سکتی ہوں, جیسے کوئی مجھے اگر ہاتھ پکڑ کے چلائے گا تو میں چل سکتی ہوں, لیکن خود ایسے کھڑے ہو کے چلنا میرے لیے مشکل ہے. بس بیٹی کبھی ملنے آئی ہے؟ بیٹی کا دل تو خراب کیا ہوا ہے نا. بیٹی نہیں ملتی؟ نہیں ملتی. وہ صاحب کے ساتھ کیا سٹیٹس ہے, طلاق ہے اس وقت یا نہیں؟ بالکل میرا بالکل مطلب ڈسکنیکٹ ہے معاملہ, کوئی ایسی بات نہیں. اتنی آپ کی زندگی میں ٹریجڈیز جی, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ میں ذمہ دار تو یہ ہے کہ اپنی نانی کو سمجھتی ہوں, کہ میری نانی کو جب پتا تھا کہ ایک شخص ناچتا ہے اور اس کی روزگار نہیں ہے تو میری اس سے شادی کیوں کی. غزالہ بیگم سے ملاقات کے بعد مجھے ملنا ہے عالیہ سارم سے, جو ٹرسٹ کے انتظامی امور دیکھتی ہیں اور یہاں رہنے والی خواتین و بچوں کی مشکلات اور ضروریات پر نظر بھی رکھتی ہیں. یہاں ادارے میں کیا ہو رہا ہے پوچھتے ہیں. سارم برنی ٹرسٹ ایکچولی وہ کام کر رہا ہے جو کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں پاکستان میں جس کی اشد ضرورت تھی. عام طور پہ کیا دیکھتی ہیں آپ, کہانیاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ایک خاتون ہے, اس کو اگر اپنے میاں کے ساتھ نہیں رہنا اور وہ کسی پرابلم کا یا تشدد کا شکار ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ what do you think why اس کے والدین اس کی باتیں نہیں سن رہے ہوتے, اور یہ رویہ کیوں ہے سوسائٹی؟ بچیوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والے ہینڈل صحیح نہیں کرتے. ان میں سے بیشتر بچیاں جن کے گھر والے مجھے بتاتے ہیں کہ یہ بہت پریشان کرتی تھیں, یا ہماری سنتی نہیں تھیں, یا بہت ساری برائیاں کرتے ہیں, زبان چلاتی تھیں, میرے پاس آنے کے بعد وہ بچیاں وہ سب کچھ نہیں کر رہی ہوتی, یا اتنا کم ہوتا جاتا ہے یہ کہ میں اس کو برداشت کر پاتی ہوں, اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ میری مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں انہیں, اور یہاں پہ میں نے ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ میں یہاں بڑی بہن کی حیثیت سے بھی نہیں ہوتی, میں نے اپنی حیثیت یہاں ماں کی رکھی ہے. ضروری نہیں ہوتا ادارہ بنے, ادارہ بہت دیر کی بات ہوتی ہے بننا. میں نے بہت دیر میں ایک ادارہ قائم کیا, میں بغیر ادارے کے بڑے عرصے کام کرتا رہا ہوں, لوگوں کے سامنے آتا رہا ہوں, اور پھر میں نے جب سوچا کہ ہاں اب میں اس قدر وہ پھیلا چکا ہوں اس چیزوں کو کہ اب ادارے کی ضرورت ہے, پھر میں نے ادارہ قائم کیا. تو ہمارے یہاں جو مشکل جو میں دیکھ رہا ہوں, پریشانی جو میں دیکھ رہا ہوں, ہر آدمی ثواب دیکھ رہا ہے کہ مسجد بنا دو, کوئی آدمی ثواب یہ نہیں دیکھ رہا کہ نمازی بنائے جائیں. میں جو کام کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو انسان بنائیں, ہم لوگوں کو صرف فیسلیٹیٹ کر دیں, یا لوگوں کو صرف یہ بولیں اس کے ساتھ ظلم ہو گیا, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ بہت خوش ہے, اس سے کوئی بھی چینج نہیں آئے گا. چینج تبھی آئے گا جب آپ عملی طور پہ کوئی عمل کرتے ہیں. تو وہ مسجدیں ضرور بننی چاہیے, لیکن پہلے جو بن چکی ہیں ان کے نمازی ہو جانے چاہیے, پھر آگے مسجدیں بننی چاہیے. اسی دوران 2 بچیوں سے میری ملاقات ہو گئی جو آج گھر جا رہی ہیں. مشکلات کیا تھیں کہ ان کم عمر بیٹیوں کو ایک پناہ گاہ کی ضرورت پیش آئی, اور زندگی کے دیگر معاملات کیا رہے, انہی سے پوچھتے ہیں. تو یہاں سارم برنی ٹرسٹ میں کیسے آئیں, کب آئیں؟ یہ ہمارے حالات خراب ہو گئے تھے, قرضہ چڑھ گیا تھا, اس لیے امی خودکشی کرنے جائی تھی, تو پھر ہم لوگ ادھر آ گئے. خودکشی امی کرنے جا رہی تھی؟ جی. تو ابا کہاں ہیں آپ کے؟ ابا فوت ہو چکے ہیں. تو اور بھائی بہن چچا ماموں کہاں ہیں؟ ایک چھوٹے بھائی ہیں, ایک یہ بہن ہے میری. اب امی آپ کی کہاں ہیں؟ امی ابھی ادھر ہی کراچی میں. ان کے پاس کون ہے؟ ان کے پاس کوئی میرا بھائی ہوگا چھوٹا. ابھی قرضے کا کیا ہوا؟ ابھی کچھ نہیں, امی کام کریں گی تو قرضہ اتاریں گی. یہاں کتنا عرصہ آپ رکی ہیں؟ یہاں پر ابھی ہم لوگ کو 20-30 دن ہو گئے. امی لینے آئیں گی ابھی؟ یہاں کیسا وقت گزرا آپ کا؟ اچھا گزرا. آپ چھوٹی ہیں, ان کی چھوٹی بہن ہے؟ یہ جو واقعہ بتا رہی ہیں تھوڑا سا آپ خود بتائیے, یہ کیا ہوا تھا, ایسی کیا مجبوری تھی کہ اماں اپنی جان لینے چلی گئی؟ مجھے کچھ نہیں پتا.
غزالہ بی بی کے بقول ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کچھ لوگوں نے شرعی مسائل کو الجھا کر سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کیا. ہمارے ہاں کہیں کہیں نکاح، طلاق اور حلالہ کے معاملات کو بری طرح سے مس ہینڈل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیویاں متاثر ہوتی ہیں. غزالہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. دوسری طرف انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو تعلقات کا ذکر کیا وہ دور جاہلیت کی باقیات ہیں. آج نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے. مذہبی رہنما اگر اپنے مسلکوں، اپنے فرقوں اور سیاست کی لڑائی سے فرصت پائیں تو معاشرے کی درست انداز میں تربیت کریں، یقیناً بہت سارے انسانوں کا بھلا ہو جائے گا. بچوں کی لڑائی سے شروع ہو جانے والی قتل و غارت اس بریک کے بعد.